آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، مہاراشٹر کی شندے فڑنویس اور اجیت پوار سرکار نے ناموں کی سیاست کا کاٹ کھیل کر آخرکار تاریخی شہر اورنگ آباد اور عثمان آباد کے ناموں کو تبدیل کر کے اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں سیاست کو ایک الگ رخ دینے کی کوشش کی تھی اور اورنگ آباد میں ایک کابینہ اجلاس منعقد کر کے دونوں ہی شہروں اور اضلاع کے ناموں کو تبدیل کرنے کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ معاملہ بامبے ہائی کورٹ پہنچا، کئی مہینوں تک اس معاملے پر سنوائی ہوئی، بحث ہوئی، سینکڑوں دلیلیں عدالت میں پیش کی گئی، خود قانون اور دستور کا وہ اہم پوائنٹ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ جس میں 1960 سے پہلے آباد شہروں کے نام تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ خود دستور اور قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اس پر مزید یہ کہ اگر اس پر ایسا کوئی شہر جو 1960 سے پہلے سے آباد ہو اور وہ اپنی تاریخی حیثیت اور شناخت رکھتا ہو تو پھر اس کا نام بدلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور تو اور اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرنے والے بھی خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ تاریخی نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ اسے مٹا کر گویا مسلمانوں کی 400 سالہ تاریخ کو دفن کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ خیر، انہیں جو کام کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لیکن عدالت نے گزشتہ دنوں جب اس معاملے کا فیصلہ سنایا تو صرف اس معاملے کے عرض گزار اور اس معاملے کی پیروی کرنے والے بڑے بڑے وکیل ہی نہیں بلکہ خود کروڑوں محبان اورنگ آباد بھی حیران رہ گئے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ عدالت نے کئی مہینوں تک بحث اور سنوائی کرنے کے بعد صرف 5 ہی منٹ میں یہ کہہ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس معاملے کی تمامی عرضیوں کو خارج کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں بلکہ خود قانون کے جانکار کہہ رہے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد کروڑوں محبان اورنگ آباد ایک طرح کے افسوس میں مبتلا ہے، لیکن چونکہ فیصلہ جس وقت سنایا گیا اس وقت مہاراشٹر کے ساتھ ساتھ خود اورنگ آباد میں بھی لوک سبھا الیکشن اپنے آخری چرن پر تھا اور پورا شہر اور ضلع، پورا مراٹھواڑہ انتخابی مصروفیات میں لگا ہوا تھا۔ لیکن 13 مئی کو الیکشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب اورنگ آباد اور عثمان آباد نام تبدیلی کا معاملہ پھر دوبارہ عوام میں چرچا کا موضوع بن چکا ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ختم ہو چکے ہیں۔ اورنگ آباد اور عثمان آباد نام تبدیلی معاملے کو لے کر قانون کے دائرے میں رہ کر جمہوری طریقے سے دستور کے حق کا استعمال کرتے ہوئے پھر ایک بار اس ملک کی سب سے بڑی عدالت، جس سے اس وقت پورے ملک کو ایک امید لگی ہوئی ہے، صرف اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں ہے بلکہ اب چاہے جو بھی ہو، چاہے کتنے ہی آپسی اختلافات ہو، کتنے ہی آپسی ناراضگیاں اور دوریاں ہو، کتنے ہی آپسی مسائل ہو، سب کو اس لیے بھلا کر اور چھوڑ کر ہم رہے نہ رہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں کی اس 400 سالہ تاریخ کو اب تک سنبھالے رکھا اور ہم تک اس تاریخ کو پہنچا کر اسے ہمارے سپرد کر دیا، آنے والی نسلیں بھی ہماری اس روشن تاریخ سے واقف رہے، اس کے لیے اب پوری طرح متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک امیر مقرر کر کے ایک امیر کی اطاعت کی قسم کھا کر پوری طاقت اور دیانتداری سے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے کمر کس لے۔ اور ہاں، عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات سب اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لے کہ جس طرح ہائی کورٹ میں کئی درخواستیں اور عرضیاں داخل کی گئی تھی ایسا ہرگز نہ کرے اور سب مل کر مشورے سے صرف ایک ہی پیٹیشن مضبوط طریقے سے تیار کرے اور دائر کرے اور سب مل کر اپنی پوری قانونی اور سیاسی صلاحیتیں اس میں جھونک دے۔ اس معاملے پر گزشتہ کئی دہائیوں سے جدوجہد کرنے والے اور اس معاملے میں تجربہ رکھنے والے اورنگ آباد نام تبدیلی مخالف کمیٹی کے صدر مشتاق احمد، اسی طرح اورنگ آباد شہر کانگریس کمیٹی کے صدر کے عہدے کا استعفیٰ اس تاریخ کے لیے تیاگ کر اپنا استعفیٰ کانگریس اعلیٰ کمان کے منہ پر مارنے والے ہشام عثمانی، ان دونوں ہی کو آگے رکھے۔ یاد رہے کہ اس معاملے کو لے کر اس شہر اور پورے ضلع کے ساتھ ساتھ مراٹھواڑہ میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دے کر آپسی اختلافات کو بھلا کر سیکولر برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ رکھ کر ایک ٹھوس منصوبہ اور لاہے عمل بنانا اور تیار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ عوام کا پرزور مطالبہ ہے۔ عوام نے اب تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر مشورہ ہونے کے بعد سب کی رائے اور بات سننے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اور جس کی قیادت اور سرپرستی میں اس کام کو سپریم کورٹ میں پہنچانے اور قانونی لڑائی لڑنے کی بات طے ہوگی، اس کے بعد اگر شہر کا کوئی بھی سیاسی، سماجی، ملی، مذہبی، دینی یا پھر فلاحی تنظیم کا ذمہ دار یا تنظیمیں اگر اس فیصلے کے برعکس اگر کوئی بات اور حرکت کرتے ہیں تو پھر اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اورنگ آباد کے نام کو بچانے کے لیے ہمارے پاس 2 قانونی چانس تھے، جس میں سے اسے ہماری بدقسمتی کہیے یا پھر کچھ کردوغلوں کی حرکت، ایک چانس تو ہاتھ سے نکل گیا۔ اب
एक और वो भी आखिरी चांस है सुप्रीम कोर्ट, लिहाजा अपनी सियासी, समाजी और हर तरह की नाराज़गियों को छोड़कर जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला कुन और ठोस लाया अमल मुरतब करे। आवाम का कहना है कि इस काम के लिए ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करे, क्योंकि इस वक्त हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं और मुहिब्बान औरंगाबाद जिस तकलीफ से जूझ रहे हैं, इसकी वजह भी इस मामले में एक मरतबा वक्त ज़ाय करना ही साबित हुआ है। लिहाजा पुरानी बातों को छोड़िए और जल्द से जल्द पूरे शहर और ज़िला के सियासी, समाजी, दीनी, मिली, फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान को एक प्लेटफार्म पर बुलाने और इस मामले पर दोबारा कानूनी लड़ाई के लिए काम शुरू करने का मुतालबा अब शुरू हो चुका है। आवाम का कहना है कि आप एक कदम बढ़ाइए। करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी तारीख की हिफाजत और दस्तूर के हक़ को इसी तरह से बरकरार रखने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।